الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک، خالق کل ہیں. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کی نبوت، ان پر اترنے والی وحی وہ انسانیت کے لیے بہترین مشعل راہ ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو آپ کی نبوت کے، آپ پر اترنے والی وحی کے تذکرے امت کے سامنے پیش کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ میں نبوت کے حوالے سے قبل از نبوہ کچھ باتوں کو سنا ہے، سیکھا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ پر اترنے والی وحی کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ چھٹی صدی عیسوی انسانی تاریخ میں ایسا باب اور ایسا دور رکھتی ہے جو انسانیت کا تاریک ترین دور تھا۔ ایک طرف رومی جو عیسائیت کے علم بردار تھے، دوسری طرف ایرانی مجوسیت کو لے کر دنیا پر راج کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، بادشاہتیں وہ ظہور پذیر ہو رہی تھیں، اور ایک طرف جزیرہ نما عرب میں بسنے والے وہ عرب جن میں فطرتی صلاحیتیں، آزادی، خودداری، حوصلہ مندی، سخاوت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ یہ فطرتی صلاحیتیں اللہ نے ان کو اس میں ملکہ عطا فرمایا تھا، لیکن یہ وہ عرب اپنی اخلاقی بیماریوں اور دین ابراہیمی سے منحرف ہونے کی وجہ سے تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی دوسری دنیا میں بسنے والی قوموں سے کچھ بہتر بری تہذیب و تمدن کے اثرات کو اپنے اوپر حاوی ہو جانے کے بعد بھی کچھ بہتر نسبتاً دوسری قوموں سے محسوس ہوتی تھیں۔ سیرت نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ نبوت اللہ نے عرب کا ایک امتیاز قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد رہنے والے وہ معززین جو اس وقت کے پورے عرب میں مقربین اور مکرمین جانے جاتے تھے، نبوت کا اعزاز مکہ مکرمہ کے پڑوس ہونے کی وجہ سے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے قریش کو یہ اعزاز دیا کہ ان میں اللہ نے نبوت کو اور بعثت کو قائم فرمایا۔ عزیزان گرامی، آفتاب نبوت اس کا ظہور ہونا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اترتی ہے، اور غار حرا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کے لیے، تدبر، غور و فکر اور عبادات کے لیے وہاں تشریف لے جاتے، اور اس سے پہلے آپ کے دادا بھی وہاں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے غار حرا کو رمضان کے مہینے کے لیے خاص کیا اور وہاں جا کر عبادات کیا کرتے، اور اسی طرح اس وقت کے عالم ورقہ بن نوفل وہ بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلوت نشینی کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا اور وہاں جانا شروع کر دیا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرتے، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی، اس میں مورخین خود بھی اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس اختلاف کو لکھا کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ عبادت موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام کے طریقوں پر تھی،
بعض مورخین نے لکھا کہ دین ابراہیمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے، اور اسی طرح علامہ زرقانی رحمہ اللہ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرف اور صرف غور و فکر اور تدبر تھا جو آپ زمین و آسمان کی پیدائش پر کیا کرتے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور حوالہ دیتے ہیں قرآنی آیات کا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، اے پیارے مالک و خالق، آپ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ تو پاک ہیں، ہم ہی آپ سے دعائیں کرتے ہیں فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی، آپ کا وہاں الگ تھلگ ہو کر دنیا سے کٹ کر کچھ وقت گزارنا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ دنیا کے معاملات سے دور رہنا چاہتے تھے اور دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی کو ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے دنیاوی معاملات سے کٹنا چاہتے تھے۔ ہم نے آپ کی سیرت کو پڑھا، نبوت کے پہلی والی زندگی کو دیکھا، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی فرما رہے ہیں، تعمیر کعبہ میں بھی شریک ہیں، اور وہ تمام معاملات جو اس وقت کے سردار، اس وقت کے ایک حاکم وقت کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سربراہ کو کرنے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات کو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت خلوت نشینی کا بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ خلوت نشینی، لوگوں سے دور رہنا، اس کا سبب یہ تھا کہ مکہ والے، وہ قریش، خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بتوں کی پرستش اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی گراوٹ سے بیزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دور لے جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کچھ الگ تھلگ وقت گزارتے۔ عزیزان گرامی، غار حرا میں اسی خلوت نشینی میں آپ پر وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح روایات میں بالخصوص بخاری اور مسلم کی روایات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے خواب یہ نبوت کا حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے خوابوں کو بھی وحی سے تعبیر کیا، وہ بھی سچے خواب وہی ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کی بین اور واضح مثالیں ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسی خواب کی بنیاد پر جو وحی تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ الرسول یثرب کا انتخاب فرماتے ہیں، اور یہ کھجوروں والی بستی، یہ کھجوروں والی سرزمین، یہ بھی آپ کو خواب میں دکھائی گئی۔ اور صلح حدیبیہ کا وہ قصہ بڑا معروف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل کر مکہ کا رخ کرتے ہیں، اور مکہ کے بالکل پڑوس پہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک خواب کی بنیاد پر ہی تھا جو کہ وحی کی ایک صورت ہے۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی رات کو خواب دیکھتے، اس کی سچائی اس کو بالکل واضح جیتی جاتی، اور آنکھوں کے ساتھ صبح اس کو ہو بہو ویسے ہی اس کو پا لیتے۔ تو یہ آغاز تھا نبوت کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور وحی کا آغاز نبوت سے کرنے کی، وحی کا آغاز خواب سے کرنے کی حکمتیں بھی ہیں، اور یہ حکمت سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں
نبوت کا آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ بیداری کی حالت میں وحی کی جلالت کو، وحی کے ایک رعب کو، اس کو برداشت کرنے کا ایک مادہ پیدا کریں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا، آپ کی ٹانگ میری ران پر تھی اور اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کی ٹانگ میری ران پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگ کچلی جائے گی، اتنا اس کا وزن اور اس کی جلالت تھی۔ اس جلالت کو قبل از وقت آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کے ساتھ نبوت کا آغاز فرما کے۔ اور عزیزان گرامی، پھر بیداری کی حالت میں، جسمانی اور قلبی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی آپ پیر کا سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، فیہ ولدت و فیہ انزل، یہ وہ دن ہے سوموار کا، پیر کا، جس دن میں پیدا ہوا تھا، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ تو یہ کنفرم بات صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس دن آپ پر وحی نازل کی گئی وہ دن وہ سوموار کا، پیر کا دن تھا، لیکن مہینہ کون سا تھا اس میں پھر مورخین نے اختلاف کیا۔ اس میں بیسک وہ دو موقف ہیں، دو باتیں ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وہ آپ پر وحی اترنے کا مہینہ وہ ربیع الاول کا ہے، اور کچھ کا فرمانا یہ ہے کہ آپ کی بعثت وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں، فتح الباری جو بہترین شرح کے طور پر امت میں موجود ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ دونوں باتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا، اور اس کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ایک بہترین خوبصورت رات ہے، یہ بھی رمضان میں ہے۔ تو دونوں باتوں کو جمع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کے ساتھ جو وحی کا آغاز کیا گیا وہ اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں شروع کیا۔ یہ 6 مہینے سچے خوابوں کی صورت میں آپ پر جو وحی کے آثار تھے نمودار ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے فرشتے وحی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے وحی سے آگاہ فرمایا۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا گیا، آپ فرماتے ہیں میں حسب معمول ایک دن غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہا اقرأ، پڑھو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے دبوچا اور دبایا، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دبانا اتنا سخت تھا کہ اس کی شدت میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں اقرأ، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور پھر فرشتہ وحی فرماتے ہیں، پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، شدت محسوس کی اور چھوڑا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیارے آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا،
الذی علم بالقلم، انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ انسان اس کو کچھ نہیں جانتا تو اس اللہ نے سکھلایا ہے۔ اس اللہ کے نام سے آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے پڑھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر دو باتیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اقرا، پڑھیے، اور محسن انسانیت، دنیا جہان اور جہانوں کے سردار، پوری انسانیت کو سکھلانے والے کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو یاد رکھیے گا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، بلکہ ان کے استاد خود اللہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے سیکھتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتے۔ دوسری بات، اقرا دو دفعہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب تیسری دفعہ کہا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے زبان پر وہ جاری فرما دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس سے پتہ چلتا ہے علم وحی یہ بڑی متبرک چیز ہے، واللہ اس کی عظمت بڑی بلندر ہے۔ اس کو انسان از خود نہیں پڑھ سکتا، از خود نہیں سیکھ سکتا، اس کی قدر کو از خود نہیں جان سکتا، اس کی گہرائیوں میں، سمندروں جیسی گہرائیوں میں از خود نہیں اتر سکتا۔ یہ چیز ہی ایسی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا جس شخص سے میرا مالک بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس شخص کو یہ اللہ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں، اس کو علم وحی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ از خود نہیں ہوا کرتا۔ بسم ربک الذی خلق، اس پیدا کرنے والے ذات کی قسم، اس پیدا کرنے والے رب کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس اللہ نے جس نے قلم کو پیدا کیا، جس نے علم انسان کو سکھلایا، اس اللہ کے جس نے علم کو سکھلایا ہے، قلم کو پیدا کیا ہے، اس کی توفیق کے بغیر انسان اس علم وحی کو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو جان ہی نہیں سکتا۔ اور عزیزان گرامی، انتہائی سمجھنے کی بات ہے، اور واللہ اس علم وحی کو انسان اس کے گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا، نہ اس کی قدر کر سکتا ہے، نہ اس کی قدر کو جان سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، مالک ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے دے، ہمیں علم وحی کی گہرائیوں میں اتار دے، مالک ہمیں علم وحی کے ان بہترین اسلوب کو اختیار کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، اس علم وحی کو اپنے سینے میں سجا سکیں، اس کو اپنے آپ پر اتار سکیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھلایا ہے۔ علم کی اہمیت یہ بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے علم کو انسان کے لیے کتنا لازمی قرار دے دیا۔ پہلی وحی ہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد پریشان گھر واپس تشریف لاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ واپس تشریف لائے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پر چادر اوڑھ دیجئے، مجھ پر چادر اوڑھ دیجئے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں فرماتی ہیں، پیارے نبی، پیارے میرے سرتاج، آپ پریشان نہ ہو، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نواعب الحق۔ اے پیارے سرداج، آپ معمولی شخصیت نہیں ہیں، آپ تو وہ شخصیت ہیں جو صلہ رحمی کرنے والی ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو کمزوروں کو کما کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ میرے سرتاج، آپ وہ شخصیت ہیں جو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی حمایت کے مستحق ہیں، اپنی حمایت کے ساتھ، اپنی صلاحیت و وقت کے ساتھ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملاتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے یہی وہ اصول ہیں
انسانی زندگی میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے، ایک انسان چاہتا ہے اللہ کی مدد ملے، ایک انسان چاہتا ہے اللہ اس کو ضائع نہ کرے، تو وہ ان اصولوں کو یاد کر لے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنا لے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مخلوق کی خدمت کریں، خالق آپ کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو، اپنی مدد کو ہمارے ساتھ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی، اور اس کے ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے سرتاج کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو عالم تھے، عیسائی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ تو ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں یہ وہی فرشتہ وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا علیہ السلام، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ فرمانے لگے میرے چچا زاد بھائی ورقہ، میرے سرتاج کو جو میری قوم اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے کیسے نکالے گی؟ فرمانے لگے جو وحی، جو بات، جو پیغام آپ کے سرتاج پر اترا ہے، جو اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو وہ سنائیں گے، اس کا لازمی اور ضروری رزلٹ یہی ہے کہ قوم آپ کو اس علاقے سے نکال دے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اترنے والی وحی، اس کا نزول بھی وہ کچھ دیر کے لیے معطل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ورقہ بن نوفل وہ بھی اپنی زندگی زیادہ نہ گزار سکے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں آنا ہمیں دو باتوں کا سبق دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مرد حضرات کے لیے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو مردوں کو پریشانی میں اپنے ہی گھر آنا چاہیے، گھر والوں کے پاس آنا چاہیے، بیوی کے پاس آنا چاہیے۔ اللہ نے گھر والے، بیوی باعث رحمت، باعث تسکین اس کو بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو سبق ہے وہ ہماری بہنوں، ماؤں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فراست دیکھیے، مرد آپ کے سرتاج گھر میں آئے ہیں، آتے ہی ان پر پریشر، بوجھ، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، بلکہ بٹھا کے سب سے پہلے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے تسلی، پھر اس کے بعد آپ کی پریشانی کے بارے میں پوچھا، پھر فوراً اس کے حل کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ عزیزان گرامی، یہ گھروں میں آسانی اور گھروں میں خوبصورتی لانے کا ایک بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ خیر، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبوت اور رسالت یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو پڑھا کر اور انسان کو کوشش سے ملے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو دیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ اللہ جانتے ہیں رسالت کا منصب اس نے کس کو دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا امیدوار تھے، نہ کبھی سوچا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسالت، نبوت آپ کے پاس تھی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد وہی آپ پر آنا، اس کا کچھ وقت کے لیے سلسلہ منقطع ہوا، اور مورخین لکھتے ہیں تقریباً 2.5 سے 3 سال وحی کا سلسلہ پھر نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریشان بھی رہے۔ اس کی حکمتیں بیان کی گئیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جب چاہے وحی کو اتارے، جب چاہے نہ اتاریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا، قل ما یکون لی ان اتبع الا ما یوحی، اے لوگو میں وہی بات کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو مقصد تک پہنچنے کے لیے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ اگر بڑھنا ہے، اگر مقصد تک پہنچنا ہے تو پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ کو آواز آتی ہے، آسمان پر دیکھا، فرشتہ وحی وہ جلوہ گر تھے، اور آپ پر سورۃ المدثر، سورۃ المزمل، سورۃ الضحیٰ کا نزول ہوا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، آپ کا منہج اور آپ کی دعوت کو واضح کیا گیا۔ اس نبوت کے بعد، اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں اس کا اعلان بھی کیا، اس کا اظہار بھی کیا، اور اس کو اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کیا۔ اس کی کیفیت کیا تھی، احوال کیا تھے، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔